کیا آپ قرآن مجید کے اندر جو شیطان اور اللہ تعالیٰ کا مکالمہ زیر بحث ہے سیدنا آدم کی موجودگی میں اور فرشتے بھی وہاں پر ہیں، اس شیطان کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ کوئی زندہ اور جاویدہ ہستی ہے؟ مولانا امین احسن اصلاحی فرماتے ہیں شیطان کوئی مستقل مخلوق نہیں ہے بلکہ جنوں اور انسانوں میں سے جو دلوں میں وسوسہ اندیزی کا پیشہ اختیار کر لیں وہ شیطان بن جاتے ہیں۔ جس شیطان نے بابا آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا، قرآن کی تصریح میں وہ جنوں میں سے تھا۔ جو لوگ اس کے مستقل مخلوق اور زندہ اور جاوید ہستی سمجھتے ہیں، میں ان کے اس خیال سے اتفاق نہیں کرتا۔ کہ آپ کی بھی یہی رائے ہے کہ وہ جو اصل شیطان تھا وہ کہیں گم ہو چکا ہے اور اب اس کا نظریہ ہے جو لوگوں نے اپنا لیا ہے؟ جو بات استاد امام نے کہی ہے وہ اصول میں بالکل ٹھیک ہے۔ جی، شیاطین جن، شیاطین انس، یعنی انسانوں میں سے شیاطین، جنوں میں سے شیاطین، یہ قرآن نے صراحت کر دی۔ جو سورہ ناس آپ پڑھتے ہیں، چھوٹی سی سورہ ہے، اس میں کیا کہا ہے؟ من الجنت والناس، یہ شیاطین انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ تو شیطان تو ایک اسم صفت ہے۔ اچھا، سورہ بقرہ کی بالکل ابتدا میں جو یہود کے بڑے بڑے رہنما ہیں اور جو مجلس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کہا ہے خلو الی شیاطینہم۔ شیطان کا لفظ، طاغوت کا لفظ، یہ ایک ہی معنی کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جو بھی سرکش ہو جائے، جنوں میں سے ہو جائے، انسانوں میں سے ہو جائے، وہ سب شیاطین ہی کہلاتے ہیں۔ ابلیس البتہ جن کا نام ہے جس نے سیدنا آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور پھر یہ کہا کہ میں اب آدم کے خلاف جنگ کی ابتدا کر رہا ہوں، تو اس کا نام ہے۔ وہ کیا زندہ ہے، مر گیا، کوئی بھی نہیں جانتا۔ قرین قیاس یہی ہے کہ جیسے سب مخلوقات کو موت آتی ہے اس کو بھی آ گئی ہوگی۔ یہی بات استاد امام نے لکھی ہے اور اس کا مشن البتہ قیامت تک کے لیے جاری ہے۔ اگر صاحب جو پتھر مارتے ہیں وہاں رمی میں، وہاں اندر کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا؟ شیطان کی علامت بنائی گئی ہے۔ سارا حج اصل میں ہمارے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا علامتی اظہار ہے۔ شیطان کی اور رحمان کی جو کشمکش دنیا میں برپا ہے، اس کو ایک علامت میں وہاں ہم بیان کرتے ہیں۔ پورا حج اصل میں شیطان کے خلاف، یعنی شیطان تو ایک سرکشی کی تعبیر ہے، شیطان کے خلاف جہاد کی تمثیل ہے پورا کا پورا حج۔ آپ لبیک لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں، آپ پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ دعا کرتے ہیں عرفات میں، مزدلفہ میں، اور پھر آ کے شیطان پر سنگباری کر کے اعلان کر دیتے ہیں کہ میں پوری زندگی میں بھی یہی کام کرتا ہوں۔ نفرت کا اظہار تو یہ علامتی اظہار ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ ہم صاحب کے ساتھ سوال جواب کے سلسلے میں حاضر خدمت تھے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ انشاءاللہ آئیں گے۔